اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم دی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہم نبی اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم دا فرمانے علی شان، حضور نے فرمایا سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہم نبی اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضور نے فرمایا ان قریب میری امت دے وچ، دور نہیں، حضور نے فرمایا سیکون فی امتی، میری امت دے وچ ان قریب کذابون ثلاثون، حضور نے فرمایا 30 دجال نکل سن، کلہم یزعم انہم نبی اللہ، اور انہاں دے وچ ہر ایک اے گمان کرے سی کہ وہ اللہ دا نبی ہے۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لا نبی بعدی، حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہاں، میرے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا، میرے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے خود یہ حدیث پاک ارشاد فرمائی ہے۔ اور اس امت دا اور دور حاضر دا سب تو وڈا فتنہ مرزا قادیانی، جس نے نبوت دا دعویٰ کیتا، یہ 1940 دے وچ پیدا تھیا اور 1980 تک وسیلہ حیات دا منکر رہیا، اور 1980 تو بعد ہیلے دے نال اپنے آپ کو یہ نبی ثابت کرن لگ گیا۔ مثلا اس نے پہلے آکھا کہ میں محدث ہاں، میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم دی حدیثاں دی تشریح کرنا ہاں، وقت اس نے دعویٰ کیتا کہ میں مجدد ہاں، کہ میں دین دے وچ تجدید کرن واسطے آیا ہاں۔ جس ٹائم لوگ جمع تھی گئے، لوگاں دے اس دے اتے تھوڑا اعتبار تھی گیا، وقت اس نے آکھا کہ میں امام مہدی بن کے آیا ہاں۔ لوگ جس ٹائم زیادہ معتقد تھا اس دے اتے، تو اس نے آکھا کہ میں مسیح موعود ہاں، حضرت عیسیٰ علی نبینا میں بڑھ کے آیا ہاں۔ تو وقت جس ٹائم لوگ اس دے اتے بالکل مطمئن تھی گئے اور حکومت نے اس کو فل سپورٹ کیتا، تو اس نے آکھا کہ میں ذل نبی ہاں، کہ میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم دا اس دنیا دے اتے سایہ بن کے آیا ہاں۔ جس نبی دا سایہ میرے رب کو گوارا نہیں، آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ظاہری حیات دے وچ جس ٹائم تشریف گھننا ہن اس دنیا دے اتے، تو رب تعالیٰ نے آپ دا سایہ پیدا نہیں فرمایا، کس وجہ تو کہ کوئی میرے نبی دے سائے دے اتے کہندا قدم نہ آونجے، اس وجہ تو رب تعالیٰ نے اپنے نبی دا سایہ پیدا نہیں کیتا۔ اور اے بدبخت جھوٹا انسان، مکار اور فریب بندہ کیا آکھدا ہے کہ میں ذل نبی ہاں، کدیں آکھدا ہے کہ میں ثانی نبی ہاں۔ اور شاعر نے بڑا سونا اس کو جواب دیتا ہے، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل ہی جائیں گے مولا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ تاریخ نے آکھا، شاعر نے آکھا کہ تاریخ اگر حضور دا ثانی تلاش کرن لگ ونجے، مرزا قادیانی جائیں جھوٹے بندے دے دعوے دے اتے اگر وہ سچ اس گل کو ثابت کرن لگ ونجے، تو شاعر نے آکھا کہ ثانی تو بہت وڈی چیز ہے، حضور دا سایہ بھی کو نہ ہے۔ تو اس نے آکھا کہ میں ذل نبی ہاں۔ وقت جس ٹائم لوگ اس دے اتے معتقد تھی گئے اور حکومت بالکل اس دے نال تھی گئی، فل اس کو سپورٹ مل گئی حکومت دی طرفوں، کیونکہ جس بندے کو حکومت دی سپورٹ ہوئے اگرچہ وہ جھوٹا ہوئے لیکن وہ بندہ کامیاب بڑے جلدی تھی ویندا ہے۔ تو اس کو جس ٹائم حکومت دی سپورٹ ملی، تو اس نے آکھا کہ میں ذل نبی نہ بلکہ میں اصل نبی ہاں۔ اس نے آکھا کہ انا اعطیناک الکوثر میرے حق دے وچ نازل تھئیے، اور اس نے آکھا کہ آسمانہ دے اتے معراج حضور نے نہیں کیتا بلکہ میں کیتا ہے۔ اس نے بڑے جھوٹے دعوے کیتے، اور اس نے اپنی ناپاک اولاد کو جڑی اس دی پلید اولاد ہے اس نے آکھا کہ اے سیدات ہن، سیدات دے مشابہ اس نے قرار دیتا، اور جڑے اس دے ناپاک اور گندے خلفاء ہن معاذ اللہ اس نے خلفائے راشدین دے مشابہ قرار دیتا، اور اس نے قادیان کو اپنی بستی کو مدینہ اور مکہ دی بستیاں دے نال مشابہت لے چھوڑی۔ امت مسلمہ دے اتے اس نے اتنے وڈے ظلم کیتے ہیں۔